مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام اسلام۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے زنا کے بارے میں، بدکاری، حرام کاری کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہر وہ کام جو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد یا عورت کرتا ہے، ماں سوائے اس کے جو شادی شدہ ہے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ غیر عورت کے ساتھ صحبت کرنا یا ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں۔ زنا سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت اور 20ویں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ 19ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس بدن کو جس کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک تن ہوتے ہیں۔ تو یہ بدن جس کو خدا نے خون سے خریدا ہے، یہ بدن جس کو خدا نے قیمت دے کر ہم پے کیا ہے، خریدا ہے، جس نے بائع کیا ہے، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ بدن حرام کاریوں کے لیے استعمال ہو؟ کیا وہ چاہے گا کہ یہ بدن جو ہے وہ برے کاموں کے لیے، بری باتوں کے لیے استعمال ہو؟ میرے عزیزو، ہرگز نہیں۔ تو آج بدقسمتی سے ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہماری باتیں، ہماری بیٹھکیں اس میں خوش ہوتی ہیں جب ہم بری باتیں کرتے ہیں، جب ہم زناکاریوں کی، جب ہم برے کام کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، ہم اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کو اس بات سے سخت نفرت ہے۔ آئیے ہم داؤد کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ جب داؤد نے جو ہے زنا کیا، جب داؤد نے یہ گناہ کیا، جب داؤد بادشاہ سے یہ گناہ سرزد ہوا تو کیا ہوا؟ اسی طرح ہم دوسرا سموئیل اس کا 11واں باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ داؤد بادشاہ جو اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے ہوئے، اس نے ایک عورت جس کا نام بتشبہ ہے اس کو نہاتے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کو اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی نے اس کو بھایا، تو اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو خدا کو یہ بات ناگزیر گزری، خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، خدا اس سے ناراض ہوا۔ تو خدا نے کیا کیا کہ جب اس ناپاکی کی وجہ سے، اس ملاپ کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے جب بتشبہ حاملہ ہوئی، تو اس نے جو بیٹا اس سے پیدا ہوا، جب اس کا شوہر مر گیا تو داؤد نے اس سے اپنے نکاح میں لیا، اپنے محل میں رکھا۔ تو جب اس کے بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے اس بیٹے کو زندہ نہ رہنے دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کی سزا بھی پائیں گے۔ تو اسی طرح آج زنا نے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے، لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں جس کو محبت کا نام دے کر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم نے محبت کی ہے،
ہم نے آپس میں پیار کیا ہے، تو میرے عزیزو اس عشق اور اس پیار محبت کو بائبل تصور نہیں کرتی، بلکہ بائبل کا ایک ہی پیغام ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آگے دیکھتے ہیں کہ زنا کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے۔ آگے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ اخبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زنائیاں دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ مرد یا عورت کسی غیر کے ساتھ ہم بستری یا صحبت کرتے ہیں تو ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں زنا سے بھاگنا ہے۔ کیسے بھاگنا ہے؟ جیسے یوسف بھاگا، اور حکمت کو، خدا کے احکامات کو اپنے اندر رکھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عورت کی چاپلوسی سے بھاگو، عورت کے منہ کی چکناہٹ سے بھاگو، عورت کے حسن سے بھاگو، اور ایسی عورتیں جو زنا کی دعوت دیتے ہیں ان کے قریب جانے سے بھی باز رہو۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی بھیجا تعریف کریں، جو آپ کو بھیجا گفٹس وغیرہ یا اس طرح کی آفرز کریں، آپ ان سے بھاگیں، کیونکہ وہ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ آپ کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بھاگنا ہے، بلکہ ہمیں خدا کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی حکمت کو اور اس کی دانائی کو اپنے اندر لینا ہے، اور اس کے کلام کو پڑھنا ہے۔ تبھی جا کر جب اس کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم ان ساری چیزوں سے باز رہیں گے، بچ سکیں گے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام ہمیں ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی سے، بدی سے، بدکاری سے اور حرام کاری سے باز رہیں، کیونکہ حرام کاری ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا موت ہے۔